بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ۔ پیچھے اللہ رب العزت نے شراب و جوئے وغیرہ کا بیان کیا جو ہر وقت حرام ہیں، ہر زمانے میں حرام ہیں، ہر حالت میں حرام ہیں۔ آگے اللہ رب العزت اس چیز کا بیان فرما رہے ہیں کہ جو مخصوص حالات میں، مخصوص زمانے میں حرام ہے اور ممنوع ہے۔ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے، جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے، تو اس کے اوپر حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے یا احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے تو حج کا احرام بن جاتا ہے، عمرے کا احرام بن جاتا ہے، تو اس کی پابندیاں، احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو انہی پابندیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت اس کو بیان فرما رہے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اللہ تعالی ضرور آزمائے گا تم کو کچھ شکار سے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، کچھ شے مطلب کچھ، من الصید شکار، تو کچھ شکار سے اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا تم کو۔ تنالہ ایدیکم، کہ جن تک پہنچتے ہیں تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے۔ یعنی بعض شکار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہاتھوں سے، جال وغیرہ سے، پھندے وغیرہ سے پکڑتا ہے۔ بعض شکار ایسا ہوتا ہے کہ جو دور ہوتا ہے، جس کو تیر یا نیزے وغیرہ سے پکڑا جاتا ہے۔ تو کسی قسم کا بھی شکار ہو، قریب کا ہو، دور کا ہو، جس تک ہاتھ پہنچتے ہوں یا جس تک ہتھیار پہنچتے ہوں، تو کسی بھی قسم کا شکار اللہ تعالیٰ تم کو اس سے آزمائے گا۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کہ جو ڈرتا ہے اللہ سے بن دیکھے۔ بن دیکھے کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رکے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں رکے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جان لے مطلب اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، اللہ تعالیٰ واضح کر دے، اللہ تعالیٰ آزما لے کہ کون اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، کون نہیں ڈرتا۔ یہ جیسے میں نے بھی بتایا اور آگے بھی آ رہا ہے کہ شکار کرنا حالت احرام میں ممنوع قرار پایا۔ حالت احرام یعنی جیسے میں نے بھی بتایا کہ جب احرام کی نیت کر لی، حج یا عمرے کی نیت کر لی، تو اب بھلے سے چاہے مکہ سے پہلے ہے، راستے میں ہے، تو شکار نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ عربوں میں شکار عام تھا۔ عربوں میں خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
زیادہ اگتا نہیں تھا کچھ، تو زیادہ تر تو مویشی وغیرہ پالے جاتے تھے، ان پر گزارا تھا اور شکار پر گزارا تھا. تو شکار بہت اہم ہوتا تھا ان کے زمانے میں. ان کے زمانے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں تو شکار اتنا اہم نہیں ہے. آج کل تو بہت سارا ساز و سامان اور کھانا پینا وغیرہ ادھر ادھر سے آ جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں عربوں میں یہ بڑا اہم تھا. تو شکار کرنا حالت احرام میں یہ ممنوع قرار دیا گیا، منع کر دیا گیا. باقی اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ الگ ہے کہ حرم میں یعنی مکہ اور اس کے آس پاس کا جو علاقہ حرم کہلاتا ہے، اس میں بھی شکار وغیرہ کرنا بالکل ممنوع ہوتا ہے، چاہے کوئی حالت احرام میں ہو چاہے نہ ہو، چاہے کسی نے حج اور عمرے کی نیت کی بھی ہو چاہے نہ کی بھی ہو. مثال کے طور پر جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ بھی شکار نہیں کر سکتے حرم میں رہتے ہوئے، اگرچہ وہ حالت احرام میں نہیں ہے. جو مکہ کے رہائشی ہیں وہ حالت احرام میں نہیں ہے، لیکن مکہ کو، حرم کو ایک تقدس حاصل ہے جس کی بنا پر وہاں کے نہ درخت کاٹے جا سکتے ہیں، نہ گھاس کاٹی جا سکتی ہے، نہ وہاں کے کسی جانور کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے یا شکار کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ حرم کی ہر چیز ممنوع ہے اور قابل احترام ہے. یہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. اور یہ الگ بات ہے جو ابھی بیان ہو رہی ہے کہ جب احرام بن گیا، حالت احرام شروع ہو گئی، تو اب سفر میں، حالانکہ سفر جو ہو رہا ہوگا وہ حرم میں نہیں ہو رہا ہوگا، باہر کے علاقے ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی شکار کرنا جائز نہیں ہے، ممنوع قرار دیا گیا. تو فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ ضرور آزمائے گا تم کو. یعنی یہ جو آزمانے کی بات کی جا رہی ہے وہ اس طور پر کہ ظاہر سی بات ہے کہ بعض اوقات ضرورت بھی ہوتی ہے اور شکار بھی آس پاس ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس سے رک جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا آزمانا ہے. اور جو شخص اس آزمائش میں کامیاب ہو تو اس کے لیے انعام ہے، اور جو کوئی تجاوز کرے تو فرمایا فلو عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح ہوا کہ صحابہ کرام صلح یہ حدیبیہ کے موقع پر جب عمرہ کر رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی اور شکار بالکل قریب تھا اور بہت کثیر تھا، بہت کثرت سے تھا، لیکن اس کے باوجود اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہ شکار نہ کیا. فرماتے ہیں کہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، پس جس نے حد سے تجاوز کیا اس کے بعد تو پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے، جو اس سے حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے سزا ہے، دردناک عذاب ہے. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار کو قتل مت کرو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو، وانتم حرم، اور تم احرام میں ہو، یعنی حالت احرام میں شکار کو قتل مت کرو، شکار مت مارو. فرمایا ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی اس کو مار ڈالے تم میں سے جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعام، سو بدلہ ہے اسی کے مانند جو اس نے قتل کیا، جو اس نے قتل کیا اسی کے جیسا بدلہ ہے، من النعامی، جانوروں میں سے، یحکم بہ ذوی عدل منکم، کہ حکم کریں جس کا دو عدل والے، ذوی عدل منکم، تمہارے میں سے دو انصاف والے، تمہارے میں سے دو عدل والے جس کا فیصلہ کریں. ہدیم بالغ الکعبہ، قربانی کے طور پر پہنچنے والی ہو کعبہ کو. تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر، ویسے تو شکار کرنا حالت احرام میں منع ہے، لیکن اگر کوئی شکار کر لے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟
تو فرمایا کہ جو کوئی جان بوجھ کر شکار کرے تم میں سے تو اس کا بدلہ اور اس کی سزا یہ ہے کہ جو اس نے مارا ہے تو دو انصاف والے آدمی، دو سمجھدار آدمی جو اس نے جانور مارا ہے اس کو دیکھ کر کہ ہاں جی اس کی کتنی قیمت ہوگی، اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں اور پھر اس کی قیمت سے چوپایوں میں سے کوئی جانور خریدا جائے اور اس جانور کو پھر کعبہ لے جا کر، کعبے کے قریب لے جا کر ذبح کیا جائے۔ یہ کعبے یعنی اللہ کے حضور گویا کہ یہ نذرانہ پیش کیا جائے اور قربانی پیش کی جائے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے جو میں نے ابھی بتائی، یعنی جو جانور شکار کیا گیا، دو عادل آدمی، دو منصف آدمی، دو سمجھدار آدمی فیصلہ کریں کہ یہ جانور کتنی قیمت کا ہوگا، تو اتنی قیمت کا چوپایوں میں سے گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ، اونٹ وغیرہ، تو چوپایوں میں سے اس قیمت کے برابر جانور خریدا جائے اور پھر اس کو کعبہ میں ذبح کیا جائے۔ دوسری تفسیر یہ ہے جو بعض علماء نے کی ہے کہ جو جانور شکار کیا گیا ہے اس جانور کے جیسا چوپایوں میں جو جانور ہے اس کو خریدا جائے اور کعبے میں قربان کیا جائے۔ اور یہ فیصلہ کرنا کہ بھئی جو جانور شکار کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے چوپایوں میں کون سا جانور ہوگا، تو یہ فیصلہ کریں گے دو منصف آدمی۔ مثال کے طور پر کوئی ہرن شکار کیا گیا تو ہرن جو ہوتا ہے، ہرن کا جیسا چوپایوں میں جو جانور ہوتا ہے وہ بکرا بکری وغیرہ ہوتے ہیں۔ چھوٹا جانور جو ہوتا ہے تو ہرن اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، تو مثال کے طور پر اگر کسی نے ہرن کو شکار کیا تو گویا وہ بکرا بکری خریدے گا اور اس کو جو ہے ذبح کیا جائے گا کعبہ میں۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ گویا کہ یہ جو تفسیر ہے، تو پہلی تفسیر تو یہ ہوئی کہ جو جانور شکار کیا گیا ہے اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا، دو عادل آدمی اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں گے اور اس قیمت سے چوپایوں میں سے جانور خرید کر ذبح کیا جائے گا کعبہ میں۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ جو جانور شکار کیا گیا ہے اس کی جسامت جیسا خریدا جائے گا، لیا جائے گا چوپایوں میں سے اور اس کو کعبہ میں ذبح کیا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ دو منصف آدمی کریں گے کہ کون سا جانور جو ہے، یعنی جو جانور مارا گیا ہے تو اس کے مثل اور اس کے جیسا چوپایوں میں سے کون سا جانور ہے، یہ دو منصف آدمی فیصلہ کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذالک صیام لیذوق وبال امری، یا کفارہ کھلانا مسکینوں کو یا برابر اس کے روزے تاکہ چکے وہ اپنے کام کا وبال، اپنے کام کا عذاب۔ دوسری چیز یہاں فرمائی کہ یا مسکین کو کھانا کھلانا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور تیسری چیز بیان فرمائی کہ یا روزے رکھنے ہیں اس کے برابر۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا کتنے روزے رکھنا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہاں پر وہ واضح نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فرمایا کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اسی کے جتنے روزے رکھنے ہیں،
تو یہ بظاہر یہاں واضح نہیں ہے کہ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا کتنے روزے رکھنے ہیں. تو پہلی تفسیر کے مطابق تو یہ ہے، اور آسان بھی ہے سمجھنا اس کا، کہ جب دو آدمیوں نے قیمت کا اندازہ لگا دیا، جو جانور شکار کیا گیا اس کی قیمت کا اندازہ لگا دیا، تو جیسے ابھی بتایا کہ یا تو اتنی قیمت کا جانور لے کر ذبح کیا جائے کعبہ میں، اور یا پھر یہ ہے کہ اتنی قیمت یعنی اتنی رقم کا کھانا لے لیا جائے مسکینوں کو کھلانے کے لیے. تو اتنی رقم کا جب کھانا لے لیا تو اب جتنے مسکین بھی اس کو کھا سکیں. فرض کر لیں کہ 10,000 روپے اس کی قیمت تھی، دو منصف آدمیوں نے اس جانور کی قیمت کا اندازہ لگایا، جو جانور شکار کیا گیا فرض کر لیں کہ 10,000 روپے کا اندازہ لگایا، تو 10,000 روپے کا جتنا کھانا آئے گا تو جتنے مسکین اس کھانے کو کھا لیں. اسی طرح وہ جو 10,000 روپے کا کھانا جتنے مسکین کھا سکتے تھے، فرض کر لیں کہ 100 مسکین کھا سکتے تھے، تو گویا کہ 100 روزے پھر رکھنے ہوں گے. یعنی جتنے مسکینوں کا کھانا وہ بنتا ہے، تو ایک مسکین کا کھانا 2 وقت کا، یہ بھی ذہن میں رکھیں 2 وقت کا، تو 2 وقت کا کھانا جتنے مسکینوں کا وہ بنا ہے، 20 مسکینوں کا بنا ہے، 30 مسکینوں کا بنا ہے، تو جتنا کھانا جتنے مسکینوں کا وہ بنا ہے تو اتنے روزے رکھے جائیں. یا تو یعنی یہ 3 صورتیں ہوئیں کہ جتنی اس جانور کی قیمت کا جو اندازہ لگایا گیا ہے، یا تو اس قیمت کا اس رقم کا جانور لے کر ذبح کرے کعبہ میں، یا اس کا کھانا لے کر مسکینوں کو کھلائے، یا جتنے مسکین وہ کھانا کھا سکتے تھے 2 ٹائم اتنے روزے رکھے. اور دوسری تفسیر کے مطابق جس میں یہ کہا گیا کہ جو جانور شکار کیا گیا اس کے جیسا پسند کرنا ہے چوپایوں میں سے، تو یوں سمجھ لیں کہ جب چوپایوں میں سے کوئی جانور سمجھیں اس کے جیسا اندازہ لگا لیا، کہ جیسے میں نے بتایا کہ جیسے ہرن کے جیسا بکرا وغیرہ ہوتا ہے، تو اب بکرے کی قیمت کا اندازہ لگا لیا، اور اس قیمت کا اگر بکرا نہیں خریدا تو اس کا کھانا خرید لیا اور وہ مسکینوں کو کھلا دیا، یا جتنے مسکین وہ کھانا کھا سکتے تھے اتنے روزے. تو یہ دوسری تفسیر کے مطابق. تو فرمایا کہ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی قتل کرے تم میں سے جان بوجھ کر اس کو یعنی شکار کو، فجزاء مثل ما قتل من النعام، سو بدلہ اس کا مانند اس کے جو اس نے قتل کیا جانوروں میں سے، یحکم بھی ذوی عدل منکم، فیصلہ کریں اس کا تم میں سے 2 انصاف والے، ہدیم بالغ الکعبہ، قربانی کے طور پر کعبے کو پہنچنے والی، او کفارتن، یا کفارہ، طعام مساکین، مسکینوں کا کھانا، او عدل ذالک، یا اس کے برابر صیامہ، روزے، لیذوق وبال امری، تاکہ وہ چکھیں اپنے کام کا وبال، اپنے کام کا عذاب، اپنے کام کی سزا. اللہ تعالی ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بھی اس کی کچھ تفصیل ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں